السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبت من الأسباط. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے اور آج 10 محرم الحرام ہے. سب سے پہلے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ماہ محرم الحرام کو روز اول سے فضیلت حاصل ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون سے نجات پانا، اسی طرح اور مستند ایسے تاریخی واقعات ہیں جن کا وقوع محرم الحرام کے مہینے میں ہوا، اور اس میں سے 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ابتدائی سالوں میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام 10 محرم الحرام کے روزے کو بطور فرض رکھا کرتے تھے. رمضان کی فرضیت کے بعد اس کا سنت ہونا باقی رہا، فرض ہونا جاتا رہا. چنانچہ محرم الحرام کے مہینے کو روز اول سے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے عقیدت اور احترام کا درجہ حاصل ہے جو کہ آج تک باقی ہے. پھر گردش ایام میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو کربلا کے مقام پر پیش آئی، جس سے اس دن کی عظمت میں، اس کی عقیدت میں اور اضافہ ہو گیا. ماہ محرم ان مہینوں میں سے ہے جن میں اگر عبادت کی جائے گی تو اس کا ثواب دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ ہوگا، اور خدا نخواستہ اس مہینے میں اگر گناہ ہوا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی سختی اور ناراضگی بھی دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ ہوگی. ہم سب کو اچھی طرح علم ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ سال کے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 3 لگاتار ہیں اور 1 رجب کا مہینہ ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ لگاتار ہیں، اور 1 ماہ رجب یہ ان سے فاصلے پر ہے. یہ چاروں حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے ہیں. ان مہینوں کے دوران نیک اعمال کے جو نرخ، نیک اعمال کا ریٹ جو اللہ کے ہاں لگتا ہے وہ دیگر مہینوں سے زیادہ لگتا ہے. گزشتہ جمعے کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہوا تھا. آج اللہ کے نام پر
اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خاص طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ کریم صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے دامن پر ایسے اتنا بدنما داغ ہے کہ معلوم نہیں روز قیامت حضور علیہ السلام کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ہم سب کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ وحی کے نور کی بدولت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیوں کا تذکرہ کیا اپنی زندگی میں۔ کہاں کہاں سے شروع کریں؟ مختصر ذکر کرتا ہوں وہ پیشن گوئیاں جو حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں ذکر کیے ہیں، لیکن ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے قریب ہو گئے، بالکل قریب۔ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہوا، ان کے گھوڑے کے پچھلے پاؤں دھس گئے، ایک دفعہ، دو دفعہ، وہ سمجھ گئے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور پیچھے آنے والوں کو ہم سے بھٹکاؤ، اور اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ بہت ہی گہری پیشن گوئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلومیت میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جان بچا کے مدینہ منورہ کے راستے میں ہیں، اور پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے یعنی ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے، تیرا کیا حال ہوگا اس وقت۔ یہ حضور علیہ السلام کی مستند پیشن گوئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب کسریٰ کی طرف سے آیا ہوا مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر لگا، تو کسی نے کہا یہ کسریٰ کے کنگن ہیں، تو سیدنا عمر نے آواز لگائی این سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کہاں ہیں؟ چنانچہ وہ پیچھے سے رش میں سے آگے آئے، تو سیدنا عمر فاروق نے حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی پر عمل کرتے ہوئے وہ کنگن اس کے ہاتھ میں دیا، اب ایمان لا چکے تھے۔ کیا یہ دیکھ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ تو سراقہ بن مالک رو رہے تھے۔ ایک یہ پیشن گوئی۔ دوسری، ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے جانثاران صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ایک دفعہ احد پہاڑ پر تھے، تو احد پہاڑ پر زلزلہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک احد پر مارا، اسبت یا احد، احد ثابت قدم ہو جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا، حضور علیہ السلام اللہ کے نبی قرار ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر قرار دیے گئے، اور سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی کو حضور علیہ السلام کے پڑوس میں شہادت ملی۔ یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں۔ مستدرک حاکم میں ایک پیشن گوئی اور ہے۔ حضور علیہ السلام سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا، حدیث کا مفہوم، اور یہ روایت مختلف طرق سے روایت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وزن ہے۔
چنانچہ کوئی بھی اندر نہیں آتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آتے ہیں. ام سلمہ ان کو اپنی گود میں لے کر بہلاتی ہیں، لیکن وہ حضور علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے اصرار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے تاکید کی ہوئی تھی کہ حسین کو میری طرف آنے سے کوئی نہ روکا کرے. سیدہ ام سلمہ کو یہ روایت، یہ بات، یہ ارشاد یاد تھا. انہوں نے جانے دیا، حضور علیہ السلام کی گود میں تشریف لائے. جبرائیل امین ہم کلام ہو رہے تھے. فرمایا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کہا بہت محبت کرتا ہوں. کہا آپ کی امت ان کو قتل کرے گی. مسجد نبوی ہے، حجرہ رسول ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک گود میں بیٹھے ہیں. جبرائیل امین یہ خبر دے رہے ہیں. اور روایات بھی ہیں جس میں کسی اور فرشتے کا بھی ذکر ہے، لیکن جبرائیل امین والی روایت مضبوط ہے. فرمایا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتا ہوں. کہا آپ کی امت ان کو قتل کرے گی، یعنی شہید کرے گی. کیا میں آپ کو وہ مٹی دکھا دوں جہاں یہ شہید ہوں گے؟ تو کربلا کی سرخ مٹی لا کے حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی. حضور علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئے. روایت میں آتے ہیں وہ مٹی اپنے پاس رکھی، مسجد نبوی تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، بیان کیا اور کہا مجھے یہ روایت ملی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت قتل یعنی شہید کرے گی، اور یہ دیکھو وہ مٹی مجھے دکھائی گئی. میرے معزز سامعین، مرد و خواتین اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں. یہ دین بڑی قربانیوں سے ہمارے تک آیا ہے. یہ دین مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پریشانیاں تکالیف برداشت کرتے کرتے طائف گیا. طائف سے لہو لہان ہو کر مظلومیت میں ہجرت کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا. وہاں جیسے ہی اس کی نشو و نما، اس دین نے پروان چڑھنا شروع کیا، اس کے اوپر غزوات کی یلغار ہو گئی، جنگیں ہی جنگیں. یہاں تک کہ احد کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 2 دندان مبارک شہید ہوئے. سر پہ رگلے ورکھے والی ٹوپی خود اندر یہاں رخسار میں داخل ہو گئی، اس کے کڑے داخل ہو گئے. اتنے مراحل طے کرنے کے بعد آج ہم دین اسلام کا دم بھرتے ہیں. انہی مراحل میں ایک کٹھن مرحلہ اس آسمان نے مشاہدہ کیا کربلا کے میدان میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 72 کم و بیش جانثاران کی مظلومانہ شہادت. اس کا کس کس پہلو کو بیان کیا جائے. اب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. حسینیت کو اللہ رب العزت تعصب ہے قیامت دوام دیں گے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا ذکر بد ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی بھی ذکر خیر نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی کے بعد آج امت کر کیا رہی ہے؟ سیرت حسین کہاں ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر تھوڑی سی مزید گہری گفتگو کی تو آپ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا. ہماری ایک اچھی جمعے کی ایک یادگار ایک اجتماع رہے گا. سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سیرت حسین اور سیدنا حسین کے نانا محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نماز کے بعد کہاں چلی جائے گی؟ یہ اہم سوال ہے، اور اس کی طرف ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جس پیغام، جس راہ حق پر ان انفاس قدسیہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 100 نمبر نہ صحیح، ہم بھی اس میں کم از کم پاسنگ مارکس تو لے لیں.
جسے کہتے ہیں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، اس طرح کی کوئی کوشش ہم اپنی زندگی میں تو کر لیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کیا ہی عمدہ بچپنا، 56 سال کی عمر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت، کیا ہی شہادت۔ درمیان میں جو زندگی گزری ہے سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں ہے؟ اس کا نہ اس طرح عام طور پر تذکرہ ملتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی طرف کسی کی توجہ جاتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی، حضور علیہ السلام کی، ان کے اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا مطالعہ خود سے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہاں سے سن لیا، کبھی وہاں سے، کبھی چلتے ہوئے سن لیا، اور سوشل میڈیا نے جو کباڑہ کر دیا، اب تو سننے سے بھی گئے۔ اور ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ بنانا ہے، پیچھے طرح طرح کا میوزک ایڈ کر دینا ہے، اس کے اندر ایک اچھی سی رونق کو بحال کرنا ہے، وہ 1 منٹ کا شارٹ کلپ، اور بس آگے سکرول کر کے دوسری طرف چلے جاؤ۔ یہ کام باقی بچا ہے ہمارا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا بہت عظیم، بہت لاڈلا بچپنا ہے، جس کے چند پہلو یہ ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، اس طرف کو حجرہ ہے، وہاں سے حسنین کریمین سیدنا حسن سیدنا حسین نکلتے ہیں، ابھی بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے ممبر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب، خطبہ عربی چھوڑ کر ممبر سے اتر کے ان دونوں کو اپنی گود میں لیا اور لا کر ممبر پر یہاں بٹھا دیا۔ اتنا عظیم بچپنا ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو فرض نماز باجماعت ادا کروا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کہ اتنے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو گئے سجدے میں۔ جاگ رہے ہیں، یہ اس جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی بچوں سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی شریف کی باتیں ہو رہی ہیں، انہونی باتیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کوئی ہمارے زمانے کا وہاں ہوتا وہ کہتا حضور علیہ السلام نے ہم نے اگنور کر دیا، اپنے بچوں کو اہمیت دے دی۔ معاذ اللہ، سجدے میں ہے، فرض نماز ہے، سیدنا حسین کمر مبارک پر سوار ہو گئے، حضور علیہ السلام نے سجدہ اتنا طویل کر دیا، اتنا طویل کر دیا، حضور سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ حضور کے ایک صحابی جن کا روایات میں ذکر آتا ہے، حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اٹھے اور دیکھے کیا ہو رہا ہے مسجد نبوی میں، دیکھا تو حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور سیدنا حسین ان کی کمر مبارک پر سوار ہیں، اور حضور علیہ السلام سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، اور مسجد میں بچوں سے محبت کا ایک ادنا منظر ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبتیں بہت ہیں بچوں کے ساتھ۔ یہاں سے بھی ایک گہرا سبق نکلتا ہے کہ وہ چھوٹے معصوم بچے جو مسجدوں کو آتے ہیں، ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کیا جائے گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، چھوٹے بچے محبتوں کے مستحق ہیں۔ آج ان کو آپ پہلی صف سے پیچھے کریں، پچھلی صف والا پیچھے کریں، وہ کرتے کرتے مسجد سے باہر جائے گا، پھر جب وہ بڑا ہوگا آپ اس کو رسیاں ڈال کے مسجد لائیں گے، وہ نہیں آئے گا۔ وہ اس پہلے شخص کو یاد کرے گا جس نے اس بچے کو پہلی صف سے پیچھے دھکا دیا تھا، آپ پیچھے چلے جاؤ، آپ چھوٹے ہو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب 2 سے 3 4 بچے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اودم مچاتے ہیں۔ ایسے میں سمجھدار لوگوں کا کام یہ ہے کہ بچوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں۔ 2 بچے ہیں، 2 کے درمیان کھڑے ہو جائیں، 4 بچے ہیں، ہر بچے کے درمیان، آپ کی نماز کو کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو تربیت کا ثواب ملے گا
جو آپ کا سیونگ اکاؤنٹ کھلے گا، اس کی آپ کو خبر قیامت والے دن ہوگی انشاءاللہ۔ تو عظیم بچپنا گزارا سیدنا حسین نے، راہ حق میں عزیمت پر شہادت نوش فرمائی، درمیان کی زندگی بھی بہت عمدہ پائی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، متبع السنت تھے، اپنے نانا کی سنتوں کو اتنی مضبوطی سے عمل کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کسی شخص نے تیز نماز پڑھی، یہ شعور میں تھے، انہوں نے ان کو بلایا، ادھر آئے، آپ نے جو نماز پڑھی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، تاہم یہ نماز میرے نانا کی نماز سے مشابہت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون کی آیت تلاوت کی، اور اپنے والد گرامی کی غیر موجودگی میں جب خطبہ دیتے تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کا بڑھ چڑھ کر تذکرہ کرتے۔ جی ہاں، حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے زندگی میں پروان چڑھے۔ اللہ پاک نے ان کو موقع دیا، زندگی میں 25 حج کیے۔ کتنے؟ 25 حج کیے، صلح صفائی والا معاملہ رکھا، بہترین اعلیٰ کردار کی زندگی گزاری، غرباء کی دعوتوں کو لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوتوں میں شریک ہوئے، پھر ان کو دعوت دی اور اپنی شایان شان ان کو کھانے کھلائے۔ زہد و قناعت، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی۔ تو میرے معزز حاضرین، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان سب نے حضور علیہ السلام سے فیض پایا، ادب اور احترام کی زندگی پائی، اور بہترین اعلیٰ زندگی گزار کر اس دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ہمارے یہ ضروری کام بنتا ہے، ضروری ہماری ڈیوٹی ہے کہ جن لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں ادب احترام کے ساتھ، ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ صرف دم بھرنا اور نام لینا کافی نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ادھار دی ہے، اس میں خوب خوب اللہ کی عبادت، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اہل بیت کی محبت رچی بسی ہونا بہت لازمی ہے ایمان کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہو گیا، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کرام کی توہین سمجھ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ان کی اہل بیت کی محبت پوری نہیں ہوتی۔ بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، اس کے مقابلے میں کسی کی تنقیص کریں، نہ، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی زیادہ تعریف کر رہا ہے تو ہم اس مبارک طبقے کی تعریف کرنا بھی چھوڑ دیں، ان کا ذکر خیر کرنا بھی چھوڑ دیں، یہ بھی دین اسلام نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو تلقین کی کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ حجۃ الوداع میں کوئی فرقہ نہیں تھا، سارے صحابہ کرام تھے، لیکن حضور علیہ السلام تا صبح قیامت تک اپنے الفاظ کو امت کے لیے امانت چھوڑ گئے۔ اور ایک اور موقع پر 3 دفعہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اور میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چاہے راہ راست سے جتنا بھی لیفٹ رائٹ ہو جائے، ہم نے اپنی زندگی میں جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ نصب العین رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، پڑھو بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
اس کے بغیر ہمارا درود ابراہیمی مکمل نہیں ہوتا۔ تو راہ اعتدال یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں مستند روایات میں، لیکن کسی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کسی کی توہین کرنا یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خاص طبقہ کسی ایک طرف کو نکل گیا، ان کی وجہ سے ہم اہل بیت اطہار کا ذکر خیر چھوڑ دیں گویا کہ یہ ان کے ہیں، یہ بھی دین اسلام نہیں ہے۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ روز قیامت حضور علیہ السلام کو یہ امت کیا منہ دکھائے گی کہ حسنین کریمین جن کو حضور علیہ السلام نے سیدنا حسین کو یہاں پیار کیا، یہاں، اور اتنا محبت بھرا واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دعوت میں جانے لگے تو گلی میں سیدنا حسین کھیل رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے سیدنا حسین کو دیکھا، اپنے دونوں بازو کھولے اور پکڑنے لگے ان کو، اور سیدنا حسین شوخی میں، اترانے میں، جیسے کوئی لاڈلا اپنے بڑے پر ناز کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے بھاگنے لگے دائیں بائیں۔ حضور علیہ السلام سید الاولین والآخرین ایسے آگے جا کے ان کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد دست مبارک تھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا ہاتھ مبارک گدی کے پیچھے رکھا، اور سیدنا حسین کا یہاں سے بوسہ لیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے معززین، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ان کے آپس میں باہم بہت ہی محبت کے تعلقات تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں بھی کی، اپنی اولاد کے نام بھی رکھے۔ آپ شہدائے کربلا جو 72 ہیں، ان میں آپ آج بھی جا کر نماز جمعہ کے بعد سرچ کیجئے گا، صرف نام پڑھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے اندر باہمی محبت کا لیول کیا تھا۔ کسی شہید کا نام ابو بکر ہے، کسی شہید کا نام عمر ہے، کسی شہید کا نام علی ہے، کسی شہید کا کیا نام ہے، کسی کا کیا ان میں آپس میں بغض ہوتا؟ وہ ایک دوسرے کے نام رکھتے؟ معاذ اللہ، ہمیں تھوڑے سے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے، ہم اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور وہ آنے والی اپنی نسلوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی روایات میں گڑبڑ ہے جس سے نفرت کی بو آتی ہے۔ اصل جو ہدایات ہیں وہ قرآن اور حدیث کی ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے حضور کا ہر صحابی سے اللہ کا بہترین وعدہ ہے، جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں حسینیت کی روح کو سمجھنے کی اور ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔